تو آج کی غزل محبت کے نام۔ محبتوں کے حساب مانگنے لگا ہے وہ، محبتوں کے حساب مانگنے لگا ہے وہ، گویا مجھ سے جواب مانگنے لگا ہے وہ۔ جتنا کچھ سہ لیا اس کے پیچھے عاشی، جتنا کچھ سہ لیا اس کے پیچھے عاشی، اتنا تو انا والے نہیں سہتے۔ جتنا بدنام ہو گئے اس کے پیچھے، جتنا بدنام ہو گئے اس کے پیچھے، اتنا بدنام تو حیا والے نہیں ہوتے۔ لوگوں کی سن کے مجھے بے وفا کہہ رہا ہے جو، لوگوں کی سن کے مجھے بے وفا کہہ رہا ہے جو، ارے اسے بتاؤ کوئی عشق کے دعوے دار ایسے تو نہیں ہوتے۔ اور تیرے اپنے کر رہے ہیں ہمیں، اور تیرے اپنے کر رہے ہیں ہمیں، محض اپنی جھوٹی انا کی خاطر جدا۔ ارے بتا اپنے اپنوں کو کہ اپنے ایسے تو نہیں ہوتے۔ اور تو مانگ کر تو دیکھ زلیخا کی طرح، اور تو مانگ کر تو دیکھ زلیخا کی طرح رب سے مجھے، پھر تجھے سمجھ آئے گی کہ معجزے صرف زلیخا و یوسف کے لیے نہیں ہوتے۔ محبت کا ایک الگ ہی قاعدہ ہے، یہ دنیا کے تمام قاعدوں سے الگ چلتی ہے۔ اس کے اپنے قانون ہیں، اس کے اپنے ضابطے ہیں۔ اور اگر تم یہ سوچ لیتے ہو کہ تم خدا کو پائے بغیر محبت کو پا لو گے تو تمہاری سب سے بڑی بھول یہی ہے، کیونکہ محبت پہلے خدا تک لے جاتی ہے اور پھر آسرا دیتی ہے۔ کبھی محبت میں ٹوٹے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، کبھی ان کو سجدوں میں تڑپتے دیکھا ہے۔ تم صدیاں لگا کر بھی ایسا سجدہ نہیں کر سکتے جیسے محبتوں میں اجڑے ہوئے ایک سجدہ کرتے ہیں۔ اگر محبت نہ ملے تو لوگ ولی بن جاتے ہیں۔ زلیخا نے اپنی ساری جوانی یوسف کے پیچھے گوا دی، لیکن اسے یوسف نہیں ملا۔ وہ یوسف کے پیچھے بھاگتی رہی، اسے قید کیا، ہر جتن کیا، لیکن اسے یوسف نہیں ملا۔ پھر زلیخا کو سمجھ آئی کہ جس در سے وہ یوسف کو مانگ رہی ہے اس در سے تو اسے یوسف کبھی نہیں ملے گا۔ پھر زلیخا نے اپنے رب سے یوسف کو مانگنا شروع کیا، اور یقین جانو جب زلیخا کا انتظار ختم ہوا نا تو رب نے اسے یوسف بھی دیا اور اسے جوانی بھی، کیونکہ جب رب نوازتا ہے نا تو کوئی چھین نہیں سکتا، اور اگر رب چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اگر تم رب کے ساتھ ضد لگا کر محبت کو چھین لینے کی ٹھان بیٹھے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ تم ٹوٹ جاؤ گے، تم بکھر جاؤ گے، لیکن تمہیں تمہاری محبت کبھی نہیں ملے گی۔ محبت ایک ایسا معجزہ ہے جس میں دونوں طرف مخلص ہونا بہت ضروری ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ ایسے دو دل جن میں ایک دل مخلص نہ ہو اور وہ دو دل مل گئے ہوں یا وصل ان کا نصیب ہو گیا ہو۔ نہیں، محبت اسی صورت میں ملتی ہے جب دونوں دل یکجا تڑپیں، جب دونوں دل اس رب کے سامنے اتنا ہی روئیں اور اس سے گڑ گڑائیں۔ ارے مانگ کر تو دیکھو، ہم لوگوں میں یقین ہی نہیں ہے، ہم لوگوں میں یقین کی کمی آ گئی ہے۔ ارے تمہیں کیا لگتا ہے یہ دنیا والے، یہ بہن بھائی، یہ رشتہ دار جن کے آگے تم گڑ گڑا رہے ہو، اپنی محبت کی دعائیاں دے رہے ہو، تمہیں یہ تمہاری محبت سے ملا دیں گے؟ ارے پاگل، جب اس سماج کو ہماری محبت کا پتہ چلتا ہے نا تو یہ بہن بھائی، ماں باپ سب سے پہلے ہمارے دشمن بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یقین جانو اپنوں سے امید تو بالکل مت لگانا۔ تم جب گرو گے نا، جب تمہیں تمہاری محبت نہیں ملے گی تو سب سے پہلا تانا تمہیں اس طرف سے آئے گا جہاں پر تمہیں سب سے زیادہ مان ہے۔ تو پھر ایسے در کو کیوں کھٹکھٹانا
جہاں سے تمہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ میری بات یاد رکھو، اگر ساری دنیا مل کر تمہارا اچھا کرنا چاہے اور رب نہ چاہے تو ساری دنیا تمہارا اچھا نہیں کر سکتی، لیکن اگر ساری دنیا مل کر تمہارا برا کرنا چاہے تو وہ تمہارا برا کر نہیں سکتی جب تک تمہارا رب نہ چاہے۔ تو تم کیوں نہیں زلیخا کی طرح اس رب سے مانگتے؟ ہو سکتا ہے تمہیں بھی تمہارا یوسف مل جائے۔ یہ معجزات صرف نبیوں کی میراث تو نہیں تھے۔ ارے محبت میں قلندر بن کر تو دیکھو، محبت میں تڑپ پیدا کر کے تو دیکھو، تمہیں بھی تمہارا پیار ضرور ملے گا، تمہارے لیے بھی معجزہ ضرور ہوگا، کیونکہ معجزے انہی کے لیے ہوتے ہیں جن کو یقین ہوتا ہے کہ انہیں ان کی محبت مل جائے گی۔ اور یقین جانو، جو لوگ محبت میں خیانت کرتے ہیں نا، ان سے یہ معجزہ روٹ جاتا ہے۔ تو بس تابعدار رہنا اور دعا کرنا، تمہیں تمہاری محبت ضرور ملے گی۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری لکھی ہوئی یہ غزل کیسی لگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور ایک دل بھیجیے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ، گڈ بائے۔